السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدر محترمہ و مکرمہ آقا صاحبہ اور آج کی اس مبارک مجلس میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، مجھے جس عنوان پر کچھ بولنے کا موقع دیا گیا ہے اس عنوان کا نام ہے تربیت اولاد۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعات، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی مسرت و خوشی کے لیے مختلف اسباب اور سامان پیدا کیے ہیں، ان میں ایک سبب اولاد دی ہے۔ ماں باپ کو جتنی خوشی اپنے کسی بچے کو دیکھ کر اور جتنی امنگ اپنے ننھے سے بچے پر نظر ڈال کر ملتی ہے، اتنی خوشی اور امنگ کسی دوسری چیز سے شاید ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں خواہ کتنا ہی بڑا غم ہو، جب بھولے بھالے بچے مسکراتے ہوئے والدین کے سامنے آ جاتے ہیں تو ایک لمحہ کے لیے سارا غم دور اور کل تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی ماں باپ کے دماغ میں ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں نئی نئی اسکیمیں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان بچوں سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ بچہ نالائق نکل گیا تو ان ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ بہرکیف اگر لڑکا نالائق ہو گیا تو والدین کی ساری اسکیمیں فیل ہو جاتی ہیں، تمام خوشیاں رنج و غم سے بدل جاتی ہیں۔ وہ بچہ جس کے لیے ماں باپ رات و دن تکلیف برداشت کیا کرتے تھے، ہر وقت اس کے آرام کی فکر میں رہتے تھے، اسی کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر پہلے ہی معلوم ہوتا کہ یہ لڑکا نالائق ہو گیا ہوگا تو اسپتال میں ہی اس کا گلا دبا دیتا۔ محترم سامعات، یہ خیال اور دانت پیسنا وقت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں کے دلار پیار کی وجہ سے اصلاح و تربیت کے زمانے میں غفلت اور لاپرواہی برتی گئی، جس کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ بچوں کے اصلاح کا دار و مدار والدین پر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته۔ تم میں کا ہر شخص اپنے ماتحت کا نگراں اور چرواہا ہے۔ تم میں کا ہر شخص کو روز قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ امام ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کا نگراں ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کا نگراں ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے آقا کا رعایا ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت ان کی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس سے اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبے کے شروع میں تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل خالی الذہن اور اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکے کی پیدائش فطرت یعنی اسلام پر ہوتی ہے، اس کے باپ اور ماں اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گیا کہ بچوں کے اخلاق حسنہ اور بد اخلاقی کی ذمہ داری من کل الوجوہ
ہر اعتبار سے والدین کے سر ہے۔ میں عرض کر چکی ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن سادہ اور اس تختی کی مانند ہوتا ہے، جس پر جو چاہیں لکھ دیں وہی چیز اس پر قائم دائم رہے گی۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ شروع ہی سے اس کو صراط مستقیم کی طرف متوجہ کریں، برائیوں سے دور رہنے کی ترغیب دلائیں، بری صحبت سے بچائیں، بری صحبتوں میں نہ بیٹھیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ افسوس کہ بچوں کو دنیاوی تکالیف سے بچانے کی ہر ممکن صورت اختیار کی جاتی ہے، مگر اخروی تکالیف سے بچانے کے لیے نہیں۔ حضرات، اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کام انہیں نماز کی تاکید ہے۔ یہ ایسا محتم الشان عمل ہے جس کی جانب اللہ نے ہمیں بار بار متوجہ کیا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال ہو جائیں اور نماز میں غفلت برتیں تو انہیں مارو، سزا دو اور بستر سے الگ کر دو۔ اس حدیث میں مارنے اور بستر سے الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں محتم بالشان ہے، اسی لیے اس کی تاکید قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ آئی ہے۔ روز قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز ہی کے متعلق کیا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر نماز درست نہ نکلی تو وہ گھاٹے اور خسارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تمام لوگوں کے لیے دنیاوی خواہشات، عورتیں، لڑکے، سونے چاندی کے ڈھیر، اچھے گھوڑے، 4 پائے اور کھیتوں سے محبت کرنا مزین کیا گیا ہے، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اولاد کی تربیت پر دھیان رکھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اب میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرنا چاہتی ہوں، اور میری ماؤں اور بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ میری ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔